بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ دوستو، آج کل کچھ اس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی خبر سنائی دیتی ہے جو دل کو مایوس کر دینے والی اور دل کو بالکل جھنجھوڑ دینے والی ہوتی ہے۔ ادھر تقریباً ہمارے 110 علماء اکرام اس لاک ڈاؤن میں اب تک کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور مجھے اس بات کا بار بار خدشہ ہوتا ہے، بار بار یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہمارے بیچ سے دھیرے دھیرے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارے حق میں دعا کرنے والے لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم و کرم کرے۔ اسی کڑی میں کل ہمارے بہنوئی حفیظ اللہ صاحب جو بارہ بنکی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچا تو نہیں تھا کہ آج آپ لوگوں سے روبرو ہو پاؤں گا، مگر دنیا کے سب کاموں کے ساتھ میں ایک کام یہ بھی تھا جو ضروری تھا آپ سے بات کرنا، اور کچھ چیزیں آپ کے سے شیئر کرنا تھا، اس لیے آپ سے بات کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کل جو ہمارے ملک کا پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کو لے کر کے، اس میں ہمیں آپ کو روز کہیں نہ کہیں ایک ایسی دکھ دینے والی خبر سننا پڑتی ہے۔ حالانکہ جس طرح کے آنکڑے سامنے آ رہے ہیں اس میں اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے دیش میں ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے۔ جو ٹھیک ہونے والے مریض ہیں وہ بہت جلدی ریکور ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہمارے آپ کے احتیاط سے ہو رہا ہے، اور احتیاط کی وجہ سے ہی ابھی بہت ساری چیزیں بچی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اتر پردیش میں اور دیگر اسٹیٹ میں جس طرح سے ٹیسٹنگ کی چھمتا زیادہ ہے، ہمارے یہاں کم ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے تاکہ جلد سے جلد ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکے، اور اس مہاماری سے ہم آپ سب لوگ نجات پا سکے، اور اللہ رب العالمین سے ہم آپ سب مل کے دعا کریں کہ الہ العالمین جلد سے جلد یہ پوری دنیا سے، ہمارے ملک سے، ہمارے پردیش سے، ہمارے شہر سے یہ مہاماری چلی جائے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے ایک مہینہ پہلے، بقرعید آنے سے ایک مہینہ پہلے، میں نے آپ حضرات سے ہر ہفتے یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ جس طرح ہماری آپ کی بقرعید ہوتی تھی اسی طرح ہوگی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت عافیت اور اطمینان کے ساتھ میں، جبکہ اب کی کافی چیزیں نگیٹو تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے اس لائق ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم آپ کی بات کو آگے کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ان چیزوں میں کامیابی دلائی، اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت عافیت کے ساتھ میں عید الاضحیٰ کا ہمارا تہوار نپٹ گیا۔ دوستو، ایک ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہم ممبرشپ کا جو پروگرام شروع کیا ہے، بہت کثیر تعداد میں، بہت تعداد میں لوگ ممبر بن بھی رہے ہیں، اور اس میں میں نے ایک بات یہ رکھی تھی کہ نیم پلیٹ گھر پہ لگانے کے لیے
کافی تعداد میں پلیٹ بننے بھی لگی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے دروازے پہ لگا کے ہمارے پاس فوٹو بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت یہ لارجسٹ پیمانے پہ ہو. یا تو میرا میسج ابھی جس طرح پہنچنا چاہیے صحابہ ایکشن کمیٹی کے ایک ایک فرد تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو آپ شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے، تاکہ ہمارے ان بھائیوں تک کے بھی پہنچے جو ہم سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں، دور دراز ہیں، لیکن ہم ان کو طریقہ بتا دیں کہ کس طریقے سے کہاں سے نیم پلیٹ بنوا کے اپنے اپنے دروازے پہ لگا دیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ ظاہری طور سے میں ایک فائدہ بتا دوں اور اندرونی طور سے تو کئی فائدے ہیں. ظاہری طور سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک علاقے کے، ایک محلے کے دوسرے رہنے والے دوسرے آدمی کو نہیں پتا کہ ہم کمیٹی سے جڑے ہیں. جب آپ کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگ جائے گی تو ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے تال میل بن جائے گا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپس میں کسی بات کو لے کے من مٹاؤ ہو جاتا ہے اور دونوں ہی فریقین ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں پہلے سے معلوم ہوں گی تو الحمدللہ کسی طرح کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں آپ کو لڑنے کی ایک نئی طاقت بھی ملے گی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں میرے ایک آپ حضرات کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہرن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور ہرن کی رفتار سے کم رفتار شیر کی ہوتی ہے، لیکن ہرن کو ہر وقت یہ خدشہ بنا رہتا ہے کہ شیر ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے. یہ ہرن کو، شیر طاقتور ہوتا ہے، ہرن کمزور ہوتا ہے، لیکن رفتار ہرن کی زیادہ ہے اور شیر کی رفتار کم ہے. لیکن ہر وقت ہرن کو یہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ کب ہم پر یہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کی چیزیں ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں، جو ہمارے غدار، ہمارے جو دلال، جو ہمارے مخبر، جو ہمارے غلط پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہے. آپ کو ہر وقت ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف دلالی تو نہیں کر رہا ہے، مکاری تو نہیں کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں آپ کو ہر جگہ پر بے نقاب کرتے رہنا ہے. صحابہ ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا مشن یہی ہے، جب تک انشاءاللہ ہماری سانسیں نہیں تھمیں گی جب تک ہم ان جیسے لوگوں کو بے نقاب نہیں کر دیں گے. بہت سے مقامات پر ایسے لوگوں کو میں بے نقاب کر چکا ہوں جو قوم کے دلال اور قوم کے حق میں مخبری کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں. ان میں بہت سے ابھی سفید پوش لوگ چھپے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ ان کا مشن یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے داغدار بنا دے، کیسے ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسوا دے، یا کس طرح کی ایسی حرکت کرے جس سے ان کے ساتھ دلالی کر سکے. یہ تتھاکتھت لوگ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشیں بنایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس بات پہ غور کرتے رہیے گا، اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھتے رہیے گا، جو کوئی بھی آپ کے آس پاس دلال مکار ٹائپ کا ملے اس کے بارے میں فوراً صحابہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بتائیے اور ایسے لوگوں سے الرٹ رہیے، کیونکہ یہ گلی گلی میں گھس گئے ہیں. کچھ جگہیں ہیں الحمدللہ جہاں سے پاک ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے معاملہ، اور انشاءاللہ جو جگہیں بچی ہیں وہ جگہیں بھی ان جیسے لوگوں سے پاک صاف ہوں گی. میرے بھائیوں، ہمیں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.